ایک ہوتی ہے دنیا کی محبت جو انسان کو برباد کرتی ہے۔ جو آدمی دنیا سے پیار کرتا ہے، دنیا سے پیار کا اقرار کرتا ہے، جسے ہم عشق مجازی بھی کہتے ہیں، تو وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی عشق خدا و اس عشق مصطفیٰ کو سینے سے لگاتا ہے وہ آدمی آباد ہو جاتا ہے۔ ایک عشق مجازی، ایک عشق حقیقی۔ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بندہ آباد ہے۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کا اقرار فرماتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک مجنوں نے بھی پیار کیا تھا، اور یہ مجنوں ایک دن بیٹھا زمین پہ کچھ لکھ رہا تھا، زمین پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تو کسی آدمی نے آ کر پوچھا، مجنوں زمین پہ کچھ لکھتا ہے پھر تو اسے مٹاتا ہے، یہ تو کیا کیے جاتا ہے؟ تو مجنوں نے، اب اس کو کیا معلوم تھا آنے والے کو کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے۔ تو اس نے کہا مجنوں کیا کیے جا رہا ہے؟ تو مجنوں نے کہا گفت، وہ بولا۔ فارسی کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے مجنوں بولا گفت مشق نام لیلا میں کنند، گفت مشق نام لیلا میں کنند، خاطر خود را تسلی میں دے ہم۔ وہ مجنوں بولا، اس نے کہا میں اپنے محبوب کا نام بار بار لکھتا ہوں اور لکھ کے مٹاتا ہوں، مٹا کر پھر لکھے جاتا ہوں، اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں، اپنے سینے کو تسلی دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر مجنوں اپنے نام، اپنے محبوب کا نام لکھے اسے تسلی ہوتی ہے، اور جو رب کے محبوب کا نام بار بار لے، بار بار لکھے، وہ صرف تسلی نہیں پاتا، وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام پاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد۔ اور جو اس نام کے پیار میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس کو اس نام سے پیار ہو جاتا ہے، وہ آدمی بے قرار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نام سے پیار کریں، اور جنہوں نے ان سے پیار کیا وہ آباد ہوئے، وہ آباد ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جب پیار ہوا، ہمیشہ صدیق اکبر یہی چاہتے تھے دیدار سرکار ہو، سامنے بیٹھا ہوا یہ یار ہو، دیدار سرکار ہو، میرا بیڑا پار ہو۔ صدیق اکبر ہمیشہ کے لیے چاہتے تھے کملی والے کا دیدار ہو، ہے مدنی دارا
منظور نظر صدیق اکبر قربان تھیوے قربان وجے ہر شام و سحر صدیق اکبر اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں، ایک دفعہ کملی والے آقا کا دربار لگا ہے، حضور نے اپنے پیارے صحابہ سے انٹرویو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ اپنی اپنی خواہشیں بتاؤ۔ صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر جو ہمیشہ پہلے نمبر پہ آیا کرتے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے دولت میری ہو، مال میرا ہو، ملکیت کلی طور پہ تیری ہو، مال میرا ہو، ملکیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ حضور نے فرمایا صدیق کوئی اور خواہش؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی میری ہو، دونوں جہان میں زوجہ تیری ہو، زوجہ دونوں جہان میں تیری ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او صدیق جو تو ہمیشہ بولتا ہے ٹھیک، بول کیا بولتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری خواہش یہ ہے دید تیری ہو، عید میری ہو۔ یا رسول اللہ یہ نظر صدیق ہو، چہرہ کملی والے کا ہو۔ سائیں پوچھیا اصحاب کو دنیا تے کیڑی چیز ہو گئے؟ صدیق کیا قربان تھیوا تیری دید ہوئے میری عید ہوئے۔ یہ یار جو ہوتے ہیں یہ یار بڑے پیار ہوتے ہیں، جب دیدے سرکار ہوتے ہیں بیڑے پار ہوتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کملی والے سے پیار فرماتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں کہا جب آدمی دنیا سے پیار کرتا ہے برباد ہوتا ہے، ساری دنیا جب رشتے ناتے چھوڑ جاتی ہے ایک محبت کام آتی ہے۔ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں ماں بہن بیٹی کا پیار ختم ہو جاتا ہے، وہ بھائی جو ہر وقت آپ سے پیار فرماتا ہے ہمیشہ پیار کے رشتے نبھاتا ہے، وہ بھائی بھی اپنے گھر میں رک جاتا ہے، لیکن جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے کملی والے کا پیار اس وقت بھی کام آتا ہے۔ جب سوال آتا ہے ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل، سوال آتا ہے یہ جو سوئے والا کون ہے، یہ آنے والا ڈھول کون ہے، سیدھا سیدھا بول یہ کون ہے؟ بندہ مومن گھبراتا ہے، کملی والا فرماتا ہے او فرشتوں رکو اور رک جاؤ۔ بابا جی کہتے تھے رک جاؤ ہونے آ جانا، اور رک جاؤ ہونے آ جانا، اور رک جاؤ ہونے آ جانا۔ جب بندہ مومن
مومن گھبراتا ہے کملی والا اپنا دیدار عطا فرماتا ہے فرشتوں اس سے نہ پوچھے یہ کون، میں کون ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ میرا غلام بن گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی قبر میں بھی اپنے کرم فرماتی ہے۔ یہی محبت ہم جو لے کے بیٹھے ہیں، آج ہم یہ جو میلاد منا رہے ہیں، گلی گلی نگر نگر مسجد مسجد ہم جو یہ دیدار سرکار، یہ جو ذکر سرکار کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایک ہی طرف ہے، ایک ہی لگن ہے۔ کبھی تو کوئی وقت آئے گا کملی والا جلوہ دکھائے گا، ایک رات ایسی بھی آئے گی کملی والے اپنا جلوہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں حضور اپنے وصال کے بعد جلوہ دکھاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں ملتا ہے، امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں علماء نے لکھا کہ 22 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 22 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے حضور کا جاگتے ہوئے دیدار کیا۔ کتنی دفعہ؟ 22 مرتبہ۔ اور کس طرح کیا؟ ہم تو خواب کی بات کر رہے ہیں، حضور خواب میں بھی جلوہ دکھاتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر 2 لعنتی آئے تھے، 2 کمینے آئے تھے جنہوں نے حضور کا جسم نکالنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2 لعنتی آئے تھے جنہوں نے ناپاک جسارت کرنے کی کوشش کی تھی، جو مراکش سے چلے تھے۔ کہاں سے چلے تھے؟ مراکش سے چلے تھے، اور حضور کا جسم اطہر قبر سے نکالنے کی کوشش کی، ابھی پہنچے نہیں تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے۔ اور مدینے والے جو حکمران تھے وہ اس وقت سوتے تھے، سو رہے تھے۔ کملی والے نے کرم فرمایا تھا، ملک شام کے حکمران نور الدین زنگی کو اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ نور الدین ہے جس کو جانتا آسمان زمین ہے۔ حضور نے اپنا جلوہ دکھایا تھا، اور ان 2 کمینوں کی شکلیں بھی حضور نے دکھائی تھی۔ فرمایا او نور الدین، تجھے بلاتے ہیں رحمت للعالمین، تجھے پکارتی ہے مدینے کی زمین۔ 2 کمینے ہیں جو میرے جسم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور الدین آج کملی والا تجھے جلوہ دکھا رہا ہے، تجھے اپنا بنا رہا ہے۔ یہ وہ نور الدین ہے جو ہمیشہ رات کو اٹھتا، تہجد کی نماز پڑھ کے کہتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے۔ جب حضور نے جلوہ دکھایا، نور الدین اٹھا، اس نے کہا تسا کتھا اسا کتھا، تے بے گئیاں لمبیاں لمبیاں بتاں، تو
عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، میرا اجڑے حال زہیر کتاب، تیرا شان کرم لولا کلم، حامل دا میل اخیر کتاب، ناشاد سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھا کوئی لیر کتھا، تو مدنی پیر کتھا میں فقیر کتھا، نور الدین اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جلوہ دکھایا ہے یہ خواب ہے، اب یقین کیسے کروں کہ یہ ماجرا ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، جمال الدین خواب آیا ہے۔ جمال الدین نے کہا حضرت گھبرائیں نہیں، ایک رات اور انتظار کریں، حضور پھر جلوہ دکھائیں گے۔ دوسری رات آئی، تیسری رات آئی، حضور نے فرمایا جمال اے نور الدین تجھے بتا رہا ہوں، دو کمینے میرے مزار تک میرے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں، جلدی پہنچ میرے جسم کی حفاظت کر۔ اب نور الدین نے اپنے وزیر، وہ وزیر تھا بڑا باضمیر، وہ وزیر جمال الدین باضمیر تھا، بے ضمیر نہ تھا۔ نور الدین نے کہا او جمال الدین اپنے شاباز صفت سپاہی بلکہ ممتاز صفت سپاہی تیار کر، ممتاز کا جب نام آتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ممتاز قادری جیسے سپاہی تیار کر، وہ کون سے دو کمینے ہیں جو پہنچے مدینے ہیں، ہم جائیں گے اپنے نبی کی جان کی حفاظت فرمائیں گے، اس پورے جہان کو بچائیں گے، دنیا والوں کو بتائیں گے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، ہم مدینے جائیں گے اپنے نبی کی جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب جمال الدین نکلا، اس نے کہا حضرت چلیں گے 17 دن، کتنے دن؟ 17 دن مسلسل وزیر نے اور بادشاہ نے اور پوری فوج نے سفر فرمایا۔ آخر میں وزیر جمال الدین نے کہا او بادشاہ سلامت کچھ آرام فرما لیں، 1 گھنٹے کے لیے آرام کر لیں۔ بادشاہ نے کہا اب آرام تب کروں گا جب تک ان دونوں کمینوں کو پہنچاؤں گا نہیں، اس وقت تک آرام فرماؤں گا نہیں۔ اب بادشاہ پہنچا مدینے، بادشاہ نے مجلس لگائی، جمال الدین کو بٹھایا، اس نے فرمایا جمال الدین کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے عرض کی بادشاہ پورے مدینے کو جمع فرما، اعلان فرما بادشاہ آیا ہے، بادشاہ آیا ہے، جس نے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے آ کے کر جائے، بادشاہ تحفے دے رہا ہے آ کے تحفہ لے جائے۔ اب پورے مدینے میں آواز لگا دی گئی، لوگ آئے، لوگ ملنے کے لیے جمع ہو گئے، صبح سے لے کر شام تک لوگ ملتے رہے، لیکن وہ دو نہ آئے، وہ دو نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا او جمال الدین
وہ جو دو مجھے خواب میں دکھائے گئے وہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے، اب مجھے آرام نہیں آ رہا۔ جمال الدین نے اعلان کیا، لوگوں تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ مدینے والوں نے کہا جی دو ہیں۔ کیا ہیں؟ دو ہیں جو بڑے نیک ہیں، جو بڑے ایک ہیں، دیکھنے میں وہ خدا کے نیک بندے نظر آتے ہیں، جو بہت دستار پہن کے رکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہیں، خوبصورت چہرے والے ہیں، مالدار ہیں، ان کو تو تمہارے ملنے کی ضرورت نہیں، ان کو کسی مال کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ کھڑا ہوا، اس نے کہا وہی دو کمینے ہیں، انہی سے تو ملاقات کرنی ہے، ان کو میرے دربار میں لایا جائے، کھڑا فرمایا جائے۔ جمال الدین نے عرض کی بادشاہ سلامت، ہم انہیں نہیں بلائیں گے، ہم خود ملنے جائیں گے، ہم خود جائیں گے، ان کا سر تن سے جدا کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے گستاخوں کا سر کیسے قلم کیا جاتا ہے، گستاخوں کو کیسے مٹایا جاتا ہے۔ اب بادشاہ اور وزیر دونوں بڑے باضمیر، ہم بھی اکثر جبہ و دستار دیکھ کر بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے بڑا نیکی کوئی نہیں، ہم بھی ان کے ساتھ قافلوں میں چل پڑتے ہیں، ذرا دیکھ لیا کریں یہ باہر سے کیا ہے اندر سے۔ اب جو دونوں بادشاہ اور وزیر پہنچے، ان دونوں کو کھڑا پایا، بادشاہ نے فرمایا اوے سیدھی سیدھی بات بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مراکش سے۔ کہاں سے؟ مراکش سے، یورپ سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ یورپ سے آئے۔ جمال الدین نے کہا تمہارا وہ حجرہ کدھر ہے جہاں پہ تم عبادت کرتے ہو؟ وہ تمہارا حجرہ کدھر ہے؟ وہ حجرے میں لے گئے۔ جمال الدین جب پہنچا، بادشاہ پہنچا، حجرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہر طرف مصلے بچھے ہوئے ہیں، جگہ عبادت کی بنی ہوئی ہے، تسبیحاں لٹک رہی ہیں، عبادت کے لیے حجرہ بنا ہوا ہے۔ جمال الدین نے جب زمین پہ پاؤں مارا، کیا مارا؟ پاؤں مارا، پھٹا کھٹکنے کی آواز آئی۔ جمال الدین نے کہا یہ زمین نہیں، اس کے نیچے تو کوئی لکڑی کا پھٹا لگتا ہے۔ اس نے کہا پھٹا اٹھاؤ، جب اٹھایا نیچے غار ہے، نیچے غار ہے۔ بادشاہ اور وزیر اندر داخل ہوئے۔ جب بادشاہ پہنچا، اس نے کہا جمال الدین اگر ہم نہ پہنچتے، یہ 1-2 دن کا فاصلہ تھا۔ بادشاہ نے آواز لگائی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کرم فرمایا، مجھے شام میں اپنا جلوہ عطا فرمایا، آج سمجھ میں آیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب حضور کرم فرماتے ہیں، خواب میں اپنا جلوہ عطا فرماتے ہیں، اگر بندہ مدینے نہیں ملک شام بھی ہو، اسے بلاتے ہیں، اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اوپر یہ کرم ہو سکتا ہے،
हुजूर जलवा था फरमा सकते हैं। इश्क सलामत हो तो हुजूर आज भी अपना करम फरमाते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की यहाँ हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज लगातार 12-13 दिन तकरीबन हो गए लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। कल जुलूस था, उसमें भी नारे लगाते रहे, सरकार का मीलाद मनाते रहे। इसलिए आपके सामने है जो सूरत हाल है, कोई इसमें लुकी छुपी बात नहीं है, छुपा कर बात नहीं, बल्कि गला साफ नहीं दे रहा। जितनी हाजिरी हुई अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।